دشمن شکست کھانے کے بعد اب کچھ اور طریقوں سے بات چیت کر رہا ہے. ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. بالکل کہا. تو ڈیفینیٹلی وی آر انڈر وار. 2025 فیبروری میں UN کی رپورٹ آئی کہ طالبان گورنمنٹ TTP کو آپریشنل اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے. کسی جرنلسٹ نے لکھا کہ ٹیررزم ہیز اے ریلیجن. پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم اٹ سیلف. کہ وہ نیو دہلی میں بھی انسیڈنٹ ہوا. جی ویئر ایور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ٹیکس پلیس وی کنڈیم. ہول پاکستان کنڈیم. تو پاکستان کنڈیمز ٹیررزم. بالکل. حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے. عام خیال یہ تھا اس سے پہلے کہ پاکستان کے اگینسٹ انڈیا ہیز این اپر ہینڈ. انڈیا کا جو بیہیویئر تھا خطے میں وہ ایک ریجنل ہیجیمون کا تھا. پاکستان ان کے حالات خراب تھے افغانستان کے تو عامر خان متقی انڈیا میں موجود تھے. ان کا نیشنل انٹرسٹ دونوں کا اگینسٹ پاکستان کنورج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. DP پوڈکاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں محسن عباس. جناب ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اور اس لہر نے ہم سبھی کو متاثر کیا ہے، لیکن کہا بلکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لہر ہے یہ دشمن کی ایک اور سازش ہے. وہ دشمن جو کہ جنگ میں تو بری طرح ناکام ہوا، جو ایک روایتی جنگ تھی، اس کے بعد اس نے سوچا کہ ہم پاکستان کو، اس ملک کو، اس قوم کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے الجھایا جائے، چاہے وہ افغانستان کے راستے ہو گئے، چاہے وہ داخلی محاذ پر جو ہے وہ کچھ شرارتیں کر کے، کچھ کارروائیاں کر کے. آخر یہ تانے بانے جڑے کہاں سے ہیں اور آخر ہمیں بحیثیت قوم کیا کرنا ہے، اس پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ایک ایسے ڈیفنس اینالسٹ نے جو کہ مختلف قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جڑے رہے، مختلف جو پاکستان کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کا کام بھی چھپتا رہا اور یہ خود بھی ان اداروں کے ساتھ منسلک رہے، ٹریننگز دیتے رہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو میرے خیال میں اس صورتحال میں سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، ان سے بہتر شخصیت شاید کوئی نہیں ہوگی. گل حمید صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پلیئر ٹو ہیو یو. کیا چل رہا ہے ملک میں اب؟ ریسنٹ لیئر آف دہشت گردی جو ہم دیکھتے ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں. جی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آلسو فار دا ویری جنرس انٹروڈکشن. جی تھینک یو. آئی تھنک اٹس مور دین وٹ آئی ایکچولی ڈیزرو. آپ نے ڈائریکٹ ایک کوشچن پوچھا کہ آر وی ان اے اسٹیٹ آف وار. تو ان لے مین ٹرمز دا وے وی پرسیو وار وہ تو اب بدل گئی نا دنیا بہت ساری. تو جیسے ول ڈیورنٹ کہتا ہے نا کہ وارز ہیو چینج دیئر فارمز بٹ ہیو بیکم مور انسیڈیس اینڈ ڈینجرس. سو ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. بالکل کہا. تو ڈیفینیٹلی وی آر انڈر وار. کنونشنلی بھی ہمارے ساتھ ہو چکا، اور اب جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن کے وقت بتایا کہ دشمن شکست کھانے کے بعد اب کچھ اور طریقوں سے بات چیت کر رہا ہے. تو 2025 میں یہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی وائلنس میں 46% اضافہ ہوا ہے. اچھا 46%. تو اور ڈیفینیٹلی بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا بڑی صورتحال بہتر تھی، خاص طور پہ خودکش حملوں کے حوالے سے ایک افسوسناک دور رہا ہمارے ہاں، لیکن اس کے بعد پھر چیزیں بڑی کول ڈاؤن ہو گئی تھی. بڑے عرصے بعد ہم نے حالیہ واقعات دیکھے جو کہ اسلام آباد میں ہوا افسوسناک واقعہ، اس کے بعد وانا میں جو انسیڈنٹ ہوا. تو یہ بڑے عرصے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے ایک لیئر آئی ہے. چیز کو ہم کنیکٹ کریں گے تھوڑا سا. دیکھیں کہ آئسولیٹڈ ایونٹس کے طور پہ تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے. میں آپ کی اٹینشن انوائٹ کروں گا کہ اسے ہمیں دیکھنا چاہیے ایک ٹرائنگولر ریجنل پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں رکھ کے. انڈیا، پاکستان، افغانستان اینڈ اسپیشلی انڈیا افغانستان نیکسس. اس سے پہلے ہم نے بات کی وہ نیو دہلی میں بھی انسیڈنٹ ہوا. جی ویئر ایور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ٹیکس پلیس وی کنڈیم ہول پاکستان کنڈیم. تو پاکستان کنڈیمز ٹیررزم. بالکل. تو اس میں ابھی دیکھیں جو اولڈ سیم ریٹرک ہمیں نظر آ رہی ہے. آفیشیلی تو ابھی تک اب ویسے حیرت کی بات ہے پہلے تو انہوں نے پہلگام والے واقعے پہ تو کوئی دیر نہیں کی تھی، تو ابھی تک تو کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو ایسی نہیں آئی. لیکن اگر آپ ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس میں دیکھیں نا تو آپ کو یو کین ریڈ بٹوین دا لائنس کہ وٹ دے سے وی آر انویسٹیگیٹنگ اینڈ وی ہیو کیپٹ آل اینگلز اوپن. سو آل اینگلز میں تو کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو ایک آدھ دن میں شاید سچویشن کلیئر ہو جائے گی. جاتی ادھر ہی نظر آ رہی ہے. اچھا، لیکن ان کا میڈیا جو دیکھیں نا، میڈیا تو اسی طرف کر رہا ہے. وہ جی ایک مسلمان ڈرائیور ہیں اور وہ سارا جو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہاں، وہ میڈیا تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی آ گیا نا. اور میں تو ان کی میڈیا کو ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ سے کم نہیں سمجھتا. ان کا اپنا بنایا ہوا میڈیا ہے. جی ٹھیک ہے. حالانکہ بڑا مذائقہ خیز میڈیا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور پہ بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا، کراچی اڑا دیا، جو جی اس طرح کی خبریں وہ میں ہم سنتے رہے. جی. تو اب کسی جرنلسٹ نے لکھا کہ ٹیررزم ہیز اے ریلیجن. اوکے. امپلائنگ دیٹ کہ اسلام یا مسلمس. اچھا، پہلے تو دیکھیں کہ جی انسیڈنٹ ہوا
اس کے فوراً بعد اس کو اینٹی ٹیرر لاز کے تحت انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. They didn't know whether it was terrorism, whether it was accident or some other criminal activity. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کسی نے کہا کہ جی یہ انسیڈنٹ جہاں پہ ہوا وہاں پہ جین کمیونٹی کا مندر ساتھ ہے. یہ بھول گئے کہ وہاں پہ کوئی 10 یا 12 مساجد بھی ہیں. تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اینٹی مسلم ریٹرک تو میڈیا میں شروع ہو چکی ہے, اور آپ دیکھیں گے سیم اولڈ ریٹرک ایک آدھ دن میں وہ سچویشن کلیئر ہوگی. اچھا, اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا شکست کے بعد ہونے والی عالمی ہزیمت ہے؟ کیا سیاسی جو ایک اینگل ہے اس کا بہار میں الیکشنز ہونے والے ہیں, یا کچھ اور ہے؟ کچھ اور نہیں ہے جی, آپ نے وجوہات خود بیان کر دی ہیں. دیکھیں یہ جو مئی میں کنفرنٹیشن تھی پاکستان انڈیا کے درمیان, اور جس میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوئی, ایک بہت وار فیئر کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت انوکھی بات ہے. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح کی کوئی چیز. تو یہ انتہائی پاکستان کی یہ جیت ایکسپیکٹ نہیں ہو رہی تھی جی. پاکستان دیکھیں عام خیال یہ تھا اس سے پہلے کہ پاکستان کے اگینسٹ انڈیا ہیز این اپر ہینڈ ان ٹرمز آف کنونشنل وار. کنونشنل وار یہ ٹینک بندوق کی جو فوج کی لڑائی ہوتی ہے, ہاں جی بالکل, نیومیریکل اسٹرینتھ بھی ان کی زیادہ. تو یہ پرسیپشن شٹر ہو گیا. تو یہ انتہائی ڈی اسٹیبلائزنگ تھا انڈیا کے لیے, ٹھیک ہے, اور انتہائی حیران کن بات تھی گلوبل کمیونٹی کے لیے. تو انڈیا کا جو بیہیویئر تھا خطے میں وہ ایک ریجنل ہیجیمون کا تھا. آپ دیکھیں کہ خالی پاکستان کے خلاف نہیں, نیپال کو وہ اپنی ایک باج گزار ریاست سمجھتا ہے, ان کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات میں مداخلت, بنگلہ دیش کا پانی روک لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پورے ریجن میں جیسے موریشس مالدیوز کے ساتھ اس کے پیکٹس وغیرہ اور اس کے ساتھ معاملات. تو یہ ایک ریجنل ہیجیمون کا بیہیویئر ہے. بیسیکلی اس کو پراپ اپ کیا گیا تھا اگینسٹ چائنا, ٹھیک ہے, دنیا میں جو ایک رول بیسڈ گلوبل یونیپول, اور یہ کس نے کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے. اوکے, ٹھیک ہے جی, اگینسٹ انڈیا, اگینسٹ چائنا اس کو پراپ اپ کیا گیا. تو اس کا وہ امیج شیٹر ہو گیا. اس کے ساتھ اس کے ڈیفینس پیکٹس تھے, لیموا کم کاسا بیکا وغیرہ آپ نے سنے ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کے بعد اب انڈیا اس ہزیمت کو برداشت نہیں کر پا رہا. اوکے, اس نے اب ہر طرح سے کوشش کرنی ہے. یہ جو اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو اس کے اوپر اس کو وہ ڈیفینس پیکٹس وغیرہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, آرمینیا کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ, بالکل آن فیلڈ بھی جو مشقیں چل رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے دونوں سائڈ پہ آبویسلی پاکستانی تو تیاری ہے, ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی مشقیں بھی چل رہی ہیں. اور ایک بالکل ایک جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا میں بھی ایک ریٹرک بیچا جا رہا ہے, اور ان کی سیاسی جماعتیں جو ان کے جلسے ہوتے ہیں اور جو اس کی کیمپین ہوتی ہے اس میں بھی اینٹی پاکستان نیریٹو بیچا جاتا ہے. بالکل جی, بیچا جاتا ہے. ایسے وار آف نیریٹیوز نا, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی جی. اس وقت دنیا میں جنگوں کی شکل بدل چکی ہے. نیریٹیو ایک بہت بڑی جنگ ہے. اب افغانستان انڈیا نیکسس کی بات کریں, بالکل, تو اس ہزیمت کے بعد اب ظاہر ہے انڈیا ول ڈیفینیٹلی ایکسپلور ادر مینز آف ہرٹنگ پاکستان. تو دونوں افغانستان اور انڈیا, ان کے جو اس وقت نیشنل انٹرسٹس ہیں وہ کنورج کرتے ہیں. اوکے, بہت زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک کرتے ہیں. تو انڈیا نے اب اس کو لیوریج کرنا شروع کر دیا. اچھا, مجھے بتائیں افغانستان کیا استعمال ہو رہا ہے انڈیا کے ہاتھوں؟ چونکہ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو جتنا ہیلپ شاید پاکستان نے افغانستان کو کیا ہے ایک بڑا بھائی کے طور پہ, 1979 کی جو مائگریشن تھی اتنی بڑی, اس میں ہم نے دیکھا, پھر 2001 میں دیکھا, پھر ابھی تک جو افغانستان پوری پوری فیملیز یہاں پہ رہی ہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور ہم امن کو پروموٹ کریں. تو یہ کیا استعمال ہو رہا ہے افغانستان؟ وہ افغانستان استعمال ہو رہا ہے کا مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وٹ ڈو یو مین بائی استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں اسٹیٹس جو ہیں ان کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں ذاتی مفاد کی بنیاد پہ, کچھ دو کچھ لو. میں نے کہا نا کہ ان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس وقت اگینسٹ پاکستان. چند ایمبولینسز دی تھیں جب وہ گئے تھے دورے پہ, تو کیا وہ چند ایمبولینسز کے بک گئے؟ وہ نہیں, وہ میں نے جیسے عرض کی نا کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ دونوں کا اگینسٹ پاکستان کنورج ہو رہا ہے. ایک ہے, وہ کیا ہے جی, افغانستان کے کیا مسائل ہیں. 2021 میں امریکہ نکل گیا پوسٹ یو ایس ودرال, جو اس کو ویسٹرن ڈونر سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کی اکانومی بھی کمزور ہے. اس کو ابھی تک سوائے روس کے کسی اور کنٹری نے ریکگنائز بھی نہیں کیا ایز اے لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ اور پولیٹیکل ایکٹر نہیں کیا. تو انہیں انڈیا چاہیے افغانستان کو, ٹھیک ہے, ایز اے ڈیولپمنٹ پارٹنر. اوکے, وہ جب پاکستان ان کے حالات خراب تھے افغانستان کے, تو
عامر خان متقی انڈیا میں موجود تھے. وہاں پہ اب بات چیت ہوئی. وہاں پہ یہ تھا کہ جو پہلے ہمارے پروجیکٹس تھے ان کو بھی ریوائیو کریں گے. انڈیا نے وعدہ کیا اور یہ کہا کہ 6 نئے پروجیکٹس بھی وہاں پہ شروع کریں گے. تو افغانستان کو یہ لیوریج چاہیے, انہیں انڈیا سے ریکگنیشن چاہیے, انہیں انڈیا سے سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ استعمال نہیں ہو رہے, ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا ہے تو اس کو پاکستان کے خلاف افغانستان چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ میں بھی پاکستان کو اگر یہ سچویشن پاکستان افغانستان خراب رہتی ہے تو میں بھی سچویشن ایسی چلی جائے کہ پاکستان کو, ابھی تو بارڈر پہ کام شام چلا نا, تو آگے جا کے ڈیپ ان افغانستان ٹیریٹوری پاکستان کو کارروائی کرنا پڑے. ہاں بالکل. تو دیٹ مائٹ بی اے بیڈ نیوز فار افغانستان بٹ ول بی اے گڈ نیوز فار انڈیا. یعنی اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو انڈیا کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہو, افغانستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان کا مدعا یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, پاکستان کو نقصان ہونا چاہیے, پاکستان کو نقصان ہونا چاہیے. اسی نتیجے پہ پہنچے. اب پاکستان کا رول بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ 2024-25 آپ نے 1979 سے بات کی. پاکستان نے تو ہمیشہ ایک اچھا تعلق رکھا افغانستان کے ساتھ. آپ دیکھیں ابھی 2024-25 کی بات کریں کہ پاکستان کا بیہیویئر کیا ہے. انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ کے طور پہ ان کو ڈب کرنا یا جیو پولیٹیکل آئسولیشن میں دھکیلنے کی اس بنیاد پہ کوشش کرنا, تو پاکستان کا ذرا رویہ دیکھ لیں. پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم اٹ سیلف. بالکل, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید. 2024 سے آنورڈ پاکستان نے, بلکہ اس سے بھی پہلے پاکستان نے افغانستان کو کنٹینیوسلی ٹی ٹی پی اور دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے اگینسٹ سیکورٹی کنسرنز کنوے کیے. افغانستان سے کوئی برادرانہ میسج رسپانس نہیں آیا. کوئی کارروائی کا وعدہ کچھ بھی نہیں آیا. وعدے کیے, کوئی ٹائم مانگ لیا, لیکن وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کو ایسی بات چیت یعنی وہ سنجیدہ تھے ہی نہیں. ڈینائی کرتے رہے کہ جی ہماری ٹیریٹری سے تو آپریٹ نہیں کرتے. 2025 فیبروری میں UN کی رپورٹ آئی کہ طالبان گورنمنٹ ٹی ٹی پی کو آپریشنل اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی ہے. پیسے بھی دیتی ہے. اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ UN کہہ رہی ہے. ایک ایسا ادارہ جو کہ نیوٹرل ہے, یہ نیوٹرلٹی اس کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی زیادہ ہے. پاکستان نے کوئرسو مینز بھی یوز کیے ان کے ساتھ. وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا, کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, اس پہ کچھ آئٹمز بین کر دیے کہ پاکستان کے تھرو آپ شپ نہیں کر سکتے. بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی کمی کی, اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پاکستان نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی طرف گئے. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے کتنے وزٹس ہوئے افغانستان, ٹرائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوئیں. بالکل, وہاں پہ جا کے انہوں نے بات چیت کی, بائیلیٹرل ٹریڈ کو بھی انکریز کیا. ٹھیک ہے جی, کچھ انہوں نے طالبان نے افغانستان نے کچھ چیزیں, کچھ رعایتیں مانگی, وہ بھی ان کو دے دی گئیں ٹریڈ کے سلسلے میں. اس کے بعد ایک ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی جس میں چائنیز ڈیلیگیٹس بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, افغانستان کے ساتھ بھی. وہاں پہ یہ بھی بات کہ سی پیک کے ثمرات بھی افغانستان لے کے آئیں گے, ریل روڈ کے ذریعے سارا کچھ ہوا. یعنی وہی بات ہے کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی. تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی آتے ہیں. پاکستان سفارتی طور پہ مطلب بیفور وار اینڈ آفٹر وار اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوا. ہم نے دیکھا ڈیفینس پیکٹ سائن ہوئے, سعودی عرب کے ساتھ سائن ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی سراہتے ہیں, وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے تو نہیں ہے کہ جہاز کس کے گرے, لیکن وہ 6 7 8 اب 8 پہ آ گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ شاید وہ آگے بڑھیں گے. تو سفارتی سطح پہ پاکستان ایک محفوظ پوزیشن میں ہے سمجھتے ہیں آپ, یہ بہتر پوزیشن میں ہے؟ جی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے حالات تو بہت بہتر ہیں سفارتی سطح پہ. پوسٹ US withdrawal جو افغانستان سے تھا, ہم نے دیکھا کہ دیر واز اے ڈپ ان پاکستانز انٹرنیشنل ریلیونس, وہ ہمیں چیز نظر آئی. لیکن ابھی یہی ہے نا کہ دنیا میں کچھ حالات ہوتے ہیں, حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے. سعودی عرب کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی, امریکہ کو ضرورت ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو دنیا میں جو رولز بیسڈ ایک یونیپولر ورلڈ آرڈر تھا نا یونائٹڈ اسٹیٹس کا دیا ہوا, جی وہ اب شیٹر ہو رہا ہے کیونکہ ملٹیپل ایکسس آف پاور دنیا میں آ چکے ہیں. سو یعنی اب صرف US سپر پاور نہیں رہا یا نہیں رہے گا. جی نہیں رہے گا. یا اب اس وقت یہ ہے کہ بہت میجر پاورز دنیا میں جیسے چائنا ہے, روس کسی حد تک. اس کے بعد جو نیٹو کی ایک بھرم تھا جو کہ افغانستان میں, لیبیا میں اور عراق جیسی کنٹریز کمزور حملے کی وجہ سے کوئی فوج نہیں تھا اس طرح کی, تو وہ ایک بڑا بھرم تھا. وہ بھی تھوڑا کمزور ہو گیا جب
یوکرین پہ حملہ کر دیا رشیا نے تو دنیا نے دیکھا. پھر آپ نے مزید دیکھا کہ قطر پہ جس کے ساتھ دفاعی معاہدات تھے, سیکیورٹی گارنٹیز تھیں, اسرائیل نے حملہ کیا, کچھ نہیں ہوا. تو جو ایک پوسٹ ورلڈ وار 2 گلوبل انسٹیٹیوشنل گورننس تھی نا یونائٹڈ اسٹیٹس کی یا یو این کے تھرو یا مختلف جو عالمی ادارے ہیں ان کے تھرو, وہ بھی کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یو این کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اسرائیل کیا کچھ نہیں کرتے رہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جینوسائڈ قرار دے دیا غزہ میں, لیکن کچھ ہوا نہیں. ہاں آپ دیکھیں کہ جی جتنی بھی جو ایک نارمز ہیں دنیا کے, وہ اب ایک انسٹیٹیوشنل یا نارمز کی ریٹریٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دس پریزنٹس بوتھ اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز فار پاکستان. تو اس وقت پاکستان, میرا تو خیال ہے, بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک لیوریج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا بیلنس کر پائیں گے؟ یہ ہمیشہ جو بات ہوتی ہے کہ چائنا اور یو ایس, حالانکہ چائنا آفیشیل تو یہی کہتا ہے کہ جو پاکستان کے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات پہ فرق نہیں پڑے گا. یہ ہم بیلنس کرتے رہے ہیں یا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کر سکیں؟ یہ اصل میں گلوبلائزڈ دنیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ دیکھیں تو چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی دنیا یوں سمجھتی ہے کہ دے آر لائک دس, بٹ ایکچولی دے آر مور لائک دس, لاکڈ ان اکنامک انٹرڈیپینڈنس. تو جہاں تک بات ہے نا کہ پاکستان انڈیا چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بیلنس کر پائے گا تعلقات کو, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان بھی $550 بلین کا اینول ٹریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بھی دشمنی اور ٹریڈ دونوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو پاکستان بھی کرتا رہے گا, اور پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے بھی یہی, اور پاکستان کی نان الائنمنٹ کی پالیسی. تھوڑا سا ہم انٹرنل اگر بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے, کچھ لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات سے حل نکالنا چاہیے. از دس دا رائٹ وے, یا کیا کرنا چاہیے؟ ریاست تو کہتی ہے کہ اب کارروائی کا وقت آ گیا ہے, چاہے بلوچستان کی بات کی جائے, کے پی کے کی بات کی جائے. ہمارا بحیثیت قوم کیا ایک نقطے پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ جہاں سے یہ ٹیررسٹ پراکسیز آپریٹ کرتی ہیں جس کنٹری سے, ان کے ساتھ تو مذاکرات, میں نے جیسے کہا نا کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی کوششیں کرتے چلے آئے ہیں, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ٹھیک ہے جی. حل نہیں نکلا اس کا کوئی اس طرح سے. ابھی حالیہ دنوں میں ہوئی ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہے. تو ہاں جی بالکل. تو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات از ناٹ نرم رویہ. مذاکرات ایک جسٹ اندر ٹول ان یور انوینٹری, اور سم ٹائم مذاکرات یا ڈائلاگ جو ہے وہ کسی ہارڈ میجر سے زیادہ افیکٹو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں. جہاں تک انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک انٹرنل پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. سیاسی استحکام کی جو بات کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ آپ کہیں نا کہ سیاسی دھڑے کہہ لیں, اس طرح کے ہیں کہ جو ہر ایسی سچویشن کو اپنے پولیٹیکل لیوریج کے لیے استعمال کر کے اپنا نیریٹو بیچیں گے. سو وی نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے. ٹیررزم تو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. ہاں ہاں. تو ایک تو نیشنل ایشو. تو سب سے پہلے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ ہارڈ میجرز ہی حل ہیں. اٹس ہول آف دا نیشن اپروچ. صرف ایک چیز سے کام نہیں چل رہا ہوتا. ٹیررزم کی جو بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے ایک ہاسٹائل نیریٹو پہ. ٹھیک ہے. اس ہاسٹائل نیریٹو کو ڈیفیوز کرنا ضروری ہوتا ہے. یو کل اے ٹیررسٹ اینڈ ریزلٹنٹلی یو کریٹ 10 مور ایز اے ریئیکشن. ایسی تو یہ تو کسی اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پھر دنیا میں بہت لمبی جنگ سے بھی کسی کنٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پریگمیٹکس آپ کو بتائیں گی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ نیریٹو کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور خالی نیریٹو باتوں سے نہیں, ڈیولپمنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر اتفاق کرنا ضروری ہے کہ جو جس جگہ پہ گورننس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں, جیسے کے پی کے میں بالکل ہے, ان کو بھی اس کو ایک نیشنل سیکورٹی ایشو کو سمجھ کے اپنی سیاست سے باز آنا ہوگا. نیشنل سیکورٹی ایشو سمجھ کے اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. تو آنے والے دنوں میں جیسے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جائے گا, ہمارے جو مساجد ہیں, مدارس ہیں, امام بارگاہیں ہیں, ایک فرقہ وارانہ لہر کا بھی اندیشہ ہے. تو اس صورت میں بھی ہمیں اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے ظاہر ہے ایز اے قوم. جی بالکل اتحاد کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ ایک نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایک بہت طاقتور نیشنل, ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا جس پہ ابھی تک کوئی کبھی ہوتا ہے, کبھی پھر کوئی ناراض ہو جاتا ہے. ایک اور اس طرح کا پلان بننا چاہیے یا پرانا ہی کافی ہے؟ میرا خیال ہے حالات پلان بنا کے دیتے ہوتے ہیں. پلانز آر نیور یور چوائس, فارن پالیسی از نیور یور چوائس. ان کے پیچھے رخ متعین کرنے والے عوامل ہوتے ہیں. تو سارے حالات آپ کو جیو پولیٹیکل, ریجنل اور انٹرنل پڑوسیوں کے ہر طرف سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یو ایز اے نیشن نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے.
سب سے پہلے اس چیز کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں ایک بڑے طاقتور نیریٹو کی ضرورت ہے نیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے. وہ موجود بھی ہے, کچھ دھڑے ہیں جو اس کے خلاف ہیں. جو آپ نے کہا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, جو ٹیررزم ہے وہ تو آپریٹ اسی پہ کرتا ہے نا کہ خدشات پہ. بالکل. اس نے فزیکل ڈیمیج کم کرنا ہوتا ہے اور ایک سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ زیادہ دیر تک رہنا ہے. تو یہ ظاہر ہے چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک خوف کی فضا جو دشمن چاہتا ہے کہ ہماری گلیوں میں ہمارے لوگوں کے درمیان رہے, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور سب سے اہم بات جو کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, تو مس انفارمیشن, جو کہ ظاہر ہے کہ آج کل جو کیوس ہے وہ میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو زیادہ پھیلتا ہے. بالکل, اس سے بھی بچنا ہے ہم نے. اچھا, آپ نے صفاتی طور پہ تو کہا پاکستان ملیٹریلی کہاں کھڑا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے ایک تعاون تھا, وہ ہم نے جنگ میں دیکھا, اور بھی بہت سارے ملک سے. اب سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا. اب خدا نخواستہ کچھ جنگ ہوتی ہے, جو سعودی اور پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس سے ہمیں کتنی مدد ملے گی؟ سعودی عرب کا آپ خود دیکھیں, وہ کوئی ملٹری پاور تو ہے نہیں جی, سیدھی بات یہ ہے کہ ہاں جی بالکل. تو جو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے ڈیورنگ وار تو ایک اور چیز ہے, بیفور دیٹ اب دیکھیں کہ جیسے ابھی یہ ڈیفنس پیکٹ یہی ہے کہ سعودی عرب کے دشمن پاکستان کے دشمن, پاکستان کے دشمن سعودی عرب, انڈیا حملہ کرے گا یا کوئی انکنونشنل طریقہ ہوگا, سلسلہ ہے. آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو پے مور اٹینشن ٹو اٹس ڈیفینس. پاکستان نے ابھی تو اپنی ایک ملٹری سپیریورٹی ثابت کر دی ہے, اور ابھی بھی نمبرز یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک خاص حد تک ثابت ہوئی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی بستے میں اور بھی بہت سارے تیر پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل پڑے ہوئے ہیں. وہی بات ہے نا کہ وہ ملٹری میں تو یہی ہے نا, وار کے اندر کے جس کو آپ مورائل کریج یہ چیزیں کہتے ہیں, دیز ڈیفائن گڈ واریئر. وار میں تو یہ ہے جی کہ اسٹریٹجی, اسٹیلتھ اینڈ سرپرائز. تو اس میں تو ظاہر ہے پاکستان نے ہمیشہ سرپرائز کیا ہے. آپ کوئی بھی دیکھ لیں, جنگ 65 کی جنگ تھی, بہت کچھ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو قومیں جنگوں میں دیکھتی ہیں, غزہ میں, یوکرین میں, بالکل بارڈر پہ روک لیا گیا نا, بالکل روک لیا گیا. 71 بھی اسی طرح, کارگل بھی اسی طرح, ابھی یہ بالا کوٹ سے لے کے ابھی ریسنٹ پہ. تو بارڈر سے آگے آنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان فلموں کی حد تک ہو سکتا ہے, ہاں فلموں کی حد تک ہو سکتا ہے, ایسے زیادہ نہیں آ سکتا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا جیسے فالس فلیگ آپریشن کی بات کی ہم نے بھی, دلی کے حوالے سے ہم نے بات کی, کچھ اور واقعات بھی حالیہ دنوں میں پیش آئے ہیں. کیا بھارت اب وہی راستہ اختیار کرے گا فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے؟ پھر یہ بھی بات ہوتی, DGI-ISPR نے آن ریکارڈ کہا کہ بحریہ یعنی بحری رستے سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. شاید اب ان کا ایئر فورس کو ٹکر دینا تو بنتا نہیں ہے ان کا, جو ان کا حال ہوا ہے, تو اب شاید وہ اس طرح کا کوئی رستہ اختیار کریں گے, بحری رستے سے کچھ نہ اس طرف سے بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا. دیکھیں سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا نا کہ ایک چیز جو بڑی مس لیڈنگ رہی ہے تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری, وہ یہ ہے کہ وی ہیو نیومیریکل اسٹرینتھ, سو وی ول پروبیبلی ون. ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, دنیا میں یہ ہوتا چلا آیا ہے. دیکھیں جو نیومیریکلی تھوڑی تعداد میں فوج ہوتی ہے وہ اکارڈنگلی پلاننگ بھی کرتی ہے, اکارڈنگلی ٹرین بھی کرتی ہے اپنے آپ کو, ساری چیزیں. جیوگرافی سپورٹس یو, ٹھیک ہے جی, یو ہیو گاٹ ایوری تھنگ ان یور آرسنل, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وٹ ایور مینس دے یوز, ٹھیک ہے, وہ اپنی حزیمت میں مزید اضافہ کریں گے. اور کچھ DGI-ISPR نے ایک بار کہا نا کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو آزما لینا. بالکل, اس کو آزما لیں, پتہ چل جائے گا. اچھا بس آخری, میں ایک عام پاکستانی ہوں, میرے پاس موبائل بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, سب کچھ ہے, میری ذمہ داری کیا ہے؟ پاکستان دیکھیں سب سے پہلے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کے اندر جنگ بھی جو ہے وہ کوئی الٹیمیٹ اب گول نہیں ہے. اوکے, وہ جنگ کی بنیاد پر ایک نیریٹو اچیو کرنا ہے قوموں نے. انڈیا آپ کے خلاف ملٹری مسل فلیکس کر کے کیا اچیو کرنا چاہتی ہے, اس کو کیا فائدہ ہے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا کے یا پاکستان کی ساری فوج ختم کر کے, کوئی فائدہ ہے؟ ایک پیچھے پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے, اور وہ ہے ایک گلوبل نیریٹو شیپ کرنا کہ میں اس ایریا کا ہیجیمان ہوں, اوکے, میں بدماش ہوں, گاؤں کا میں سردار ہوں, ٹھیک ہے جی. وہ نیریٹو ناٹ اونلی تھرو وار بلکہ اور بھی طریقوں سے وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے جی, پراکسی وارز ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے سٹیزن آپ کو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹ ہے تو ہم ہیں. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور دنیا میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ اسٹیٹس ہر طرح سے کسی بھی طرح سے اپنا پولیٹیکل اینڈ اچیو کرنا چاہتی ہیں. جینوسائڈ کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, دنیا کچھ نہیں پوچھتی. جنگ کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں, دنیا نے کسی نے کوئی پرواہ نہیں کرنی.
ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک نائلسٹک دور ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. تو اسٹیٹ ہے تو آپ ہیں, ٹھیک ہے. ساری چیزیں اسٹیٹ کی سالمیت کے بعد ہیں. تو جو چیزیں اسٹیٹ کو کمزور کر سکتی ہیں, فارن اگریشن کم, انٹرنل اگریشن, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, کاؤنٹر نیریٹیو, سب نیشنل نیریٹیوز, یہ چیزیں بڑی ڈسرپٹیو ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وی لیو ان دا ایج آف انفارمیشن اوور لوڈ. ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, بالکل. بٹ کیا سچ ہے کیا غلط ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میڈیا لٹریسی میں اضافہ چاہیے ہمیں, یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور جیسے سر نے بات کی کہ اس موقع پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے, ایک پیج پہ ہونا ہے, اور اسی صورت میں ہم دشمن کا جو تمام تر حربیں ان کو ناکام بنا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.